السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان اور اسلام والی زندگی دے۔ تو اب ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 28 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم الطور طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما جو آتیناکم آتینا دیا ہم نے کم تمہیں بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور تم سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہ مانا یا ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے جو یا بری ہے وہ چیز جس کا یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی جس کا، اس کا آئے گا یا جس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان والے یا مومن۔ آیت نمبر 94 دیکھیں، قل کہہ دیجئے اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، الدار الاخرۃ آخرت کا گھر، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے پاس، خالصتاً خالص یا خاص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی خالص ہے، فتمنوا الموت فتمنوا پس تم آرزو کرو یا تمنا کرو، والموت موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ آیت نمبر 95 دیکھیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَلَن اور ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ وہ تمنا کریں گے یا آرزو کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، ابداً بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ آگے ہم لیسن نمبر 28 میں آیت نمبر 93 کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ جب لیا ہم نے تم سے پکا عہد اور بلند کیا ہم نے، اٹھا لیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہود کا، بنی اسرائیل کا مزید آگے حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لے لیا تھا، پختہ عہد لے لیا تھا، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، طور پہاڑ کو بلند کر لیا۔ اچھا، یہ واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، تو جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے کہ یہ تورات جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا اور لے کے ان کو ساتھ چلے گئے۔ پھر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر لیا، اور پھر وہ ایسے تھا کہ جیسے سائبان ہے اور ابھی ان کے اوپر گر جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، خذوا ما آتیناکم پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، مضبوطی سے پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا مضبوطی سے پکڑو اور سنو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنو، نبی کی بات کو سنو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات دی، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قالوا کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے سن لیا لیکن ہم کوئی نہیں مانتے، ہم نے نہیں مانا۔ اور یہ بات بہت قریب ہے، عقل کے بہت قریب ہے کہ انہوں نے زبان سے یہ کہا ہوگا۔ اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی بار کہا سمعنا اور پھر کہہ دیا عصینا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو یہ بات کہہ دی تو یہ بات پھر ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جس وقت طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا ہو تو انہوں نے کہا ہو سمعنا، اور جب طور پہاڑ کو ان سے ہٹا دیا گیا ہو تو انہوں نے کہہ دیا ہو عصینا۔ بعض لوگ یہاں یہ تفسیر کرتے ہیں کہ زبان قول سے انہوں نے کہا سمعنا اور زبان حال سے انہوں نے کہا عصینا، یعنی ان کے اعمال جو ہیں، ان کی حالت جو ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے عصینا یعنی انہوں نے انکار کیا ہے، نہیں مانا۔ لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد پھر گئے، اور پھر جیسے ابھی میں نے پیچھے بتایا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ جب انہوں نے صاف اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی تو پھر یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہوگا، سمینا کہا ہوگا، اور جب طور پہاڑ ان کے اوپر سے ہٹ گیا ہوگا تو انہوں نے عصینا کہہ دیا ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ تم اس کے بعد پھر گئے، آیت نمبر 64 میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کا عصینا کہنا صرف زبان حال سے نہیں تھا بلکہ زبان قال سے ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ اشربو کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح پانی رگ رگ میں سرائیت کر جاتا ہے نا پینے سے، اور جس طرح کوئی بھی لیکوڈ جو ہے جب وہ پیتے ہیں تو وہ رگ رگ میں سرائیت کرتا ہے، تو اسی طرح بچھڑے کی محبت بھی ان کے رگ و ریشہ میں سرائیت کر چکی تھی، وہ اس میں رچ بس چکی تھی بچھڑے کی محبت۔ یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ وہ اس قدر ان کے اندر رچ بس چکی تھی کہ اس پر اب ان کا اختیار ہی نہیں رہا تھا، کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ انڈیل کر ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں وہ انڈیل دی گئی تھی محبت، جس طرح کوئی چیز لیکوڈ سی انڈیل دی جاتی ہے، تو اسی طرح ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت انڈیل دی گئی، اور وہ ان کے دلوں میں رچ بس چکی تھی، وہ ان کے پورے جسم میں سرائیت کر چکی تھی، اور ان کا اس پر کچھ اختیار ہی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن وہ محبت ان کے دلوں میں کیوں ڈیل دی گئی، کیوں رچ بس گئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ محبت بچھڑے کی انڈیل دی گئی تھی۔ ایک تو بچھڑے سے اس قدر محبت کرنا اور پھر اس کی عبادت کرنا، یہ تو کفر تھا ہی، لیکن اس کی وجہ کیا بنا؟ ان کے پچھلے کفر، جو انہوں نے پچھلی ناشکریاں کی اور جو پچھلے بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، وہ بچھڑے کی محبت ان کے دل میں سرائیت کر جانے کا سبب بن گیا، وہ ریزن بن گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کا۔ تو عام الفاظ میں پتہ یہ چلتا ہے کہ کفر جو ہے وہ مزید کفر کا سبب بنتا ہے، اور ایمان مزید ایمان کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنے اندر ایمان پیدا کرے گا اور اس کے وجہ سے مزید ایمان پیدا ہوگا، لیکن اگر ایک انسان کفر کرے گا تو وہ مزید کفر کا باعث بن جائے گا، مزید کفر کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر تھوڑی سی اس کی مثال میں آپ کو وہ بھی دوں گی، حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ اسپاٹ سا بن جاتا ہے، پھر کیا ہے جب وہ دوبارہ کرتا ہے تو وہ اور بڑھ جاتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ اب یہ بھی اس کی بالکل اچھی دلیل ہے کہ ایک کفر دوسرے کفر کا سبب بنتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو یہ معاملہ چل رہا تھا، اب اگر وہ کفر سے باز آ جاتا ہے، وہ ان گناہوں سے باز آ جاتا ہے انسان، تو اس کے دل سے وہ ختم ہو جاتے ہیں نشانات، وہ کالے سیاہ دبے، لیکن اگر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ نشان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں میں آگے بڑھتا ہے تو نشان بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت آ گئی۔ تو قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بِسَمَ برا ہے یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم، جو تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں ان کا جو پیچھے آیت نمبر 91 میں دعویٰ تھا، اس کا پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات پر ہی ایمان لاتے ہیں، ہم تورات پر ہی ایمان لانے والے مومن ہیں، تو پھر بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم، تمہارا یہ جو تورات پر ایمان لانا ہے وہ تمہیں برا حکم دے رہا ہے۔ تورات میں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ تم اللہ کے علاوہ بچھڑے کو معبود بناؤ اور اس کی عبادت شروع کر دو۔ تورات میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ تم پہلے کہو سمینا، ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اور پھر بعد میں کہو اسوینا، ہم کوئی اطاعت نہیں کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ تورات میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا جو پیچھے انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی دعوت دے رہا ہے، تو اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی حکم دے رہا ہے تو پھر تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے۔ تم جو تورات پہ ایمان رکھتے ہو، یہ ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 94 ہے، تو آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اگر ہے تمہارے لیے خالص آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سوائے دوسرے لوگوں کے، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مفسرین اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر دیکھیں، یہود چونکہ اپنے آپ میں بڑے نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، بڑے نسلی تفاخر میں کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور جنت کے واحد ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت میں جائیں گے اور باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس بات کا، ان کے اس عقیدے کا اور ان کے اس فخر کا، ان کے اس جو ہے وہ شوق کا، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صرف آخرت کا گھر یعنی جنت ہمیں ہی صرف ملے گی کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے چلتے آ رہے ہیں اور سارے انبیاء ہماری لڑی میں سے آئے ہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں نے مر کے سیدھا جنت میں جانا ہے، تو دنیا میں تو پریشانیاں اور مشکلات بھی آتی ہیں، اور جنت کا اور دنیا کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں، دنیا جنت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، چاہے دنیا میں ہم سونے کے برتنوں میں پانی کیوں نہ پئیں۔ تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کو جب یہ پتہ ہوگا نا کہ وہ مرے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو وہ موت کی تمنا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور ہم بڑے نیک ہیں، تو اور ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، تو ایسا کرو، موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز نہیں وہ کبھی بھی تمنا کریں گے اس کی، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے گناہ کیے، جو انہوں نے برائیاں کیں، جو انہوں نے کفر کیے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ چلیں اگر یہود لوگ جو ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے تو ہے، تو مسلمانوں موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کو موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب، اگر کوئی یہ بات کہے، یہ پوائنٹ اٹھائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تکلیف کی وجہ سے بھی موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرما دیا، ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہود تو اپنے نسلی تفاخر کی بنا پر اور اپنے آپ کو بڑے محبوب اور چہیتے سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور واحد جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم موت کی تمنا کرو، اور مسلمانوں سے اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے ایک بات میں نے آپ کو بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان میں۔ آپ لوگوں نے بہت سے صحابہ کرام کا سنا ہوگا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جنت میں جانے والے 99 میں سے 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے اور ایک جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں گا، اور کبھی اس بات سے خوف آتا ہے کہ اگر وہ 99 جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے میں ایک نہ ہو جاؤں۔ تو مسلمانوں کا یہ ایمان ہے جو خوف اور
امید کے درمیان میں ہے، اور مسلمان کبھی بھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم لوگ صرف جنت میں جائیں گے اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس سے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، تو ان کو ان کے فخر کرنے کی وجہ سے کہا گیا تھا۔ اچھا، دوسری اس کی تفسیر جو ہے وہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، اور یہ تفسیر زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے کہ ان کو اس وجہ سے کہا گیا فتمنوا الموت، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے اور یہودیوں میں سے جون سا گروہ جھوٹا ہے، تو آؤ ہم سب مل کے اس کے لیے بد دعا کریں موت کی۔ فتمنوا الموت، یہ آیت ہے نا، قل ان كانت لكم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، تو آؤ ہم سب مل کے جو گروہ جھوٹا ہے یہودیوں میں سے مسلمانوں میں سے، اس گروہ کے لیے ہم بد دعا کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے موت طلب کریں۔ تو یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا انکار کیا، اس کو یوں سمجھے کہ یہود کو دعوت مباہلہ بھی دی گئی کہ آؤ اور آ کے ہمارے ساتھ ملو اور ہم بد دعا کریں۔ تو یہاں یہ جو تفسیر ہے یہ زیادہ اس کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے، تفسیر کو زیادہ صحیح سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جب ان کو دعوت دی گئی تو ان کے اس خیال کے مطابق کہ وہ سمجھتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور محبوب ہیں، تو کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو تمہیں پھر کس بات کا ڈر ہے؟ اگر تم مسلمانوں کو غلط سمجھتے ہو تو آؤ جو جھوٹا ہے ہم میں سے اس کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ اس کو موت دے دے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ہی غلط ہیں، وہ اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو بھی یہودی تھا وہ مر جاتا، تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا، اور آج بھی وہ اس بات کے انکاری ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے جو گروہ جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی تمنا کریں، لیکن یہود اس بات سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان حق پہ ہیں۔